نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے سبق نمبر 3 بیان کیا تھا، جس کے اندر ہم نے دور نبوت کے مفتیان کرام اور مرویات احادیث یعنی احادیث کو روایت کرنے والے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اور ان کی مرویات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ چند چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ آج کے اپنے اس سبق نمبر 4 میں ہم آپ حضرات کے سامنے چند چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے علاوہ اور بھی کچھ چیزوں کے اوپر آپ حضرات کے سامنے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات سے ادباً یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ حضرات نے اگر اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بعد ایک گھنٹی ہے جس کو بیل آئیکن بولتے ہیں، اس کو آپ دبائیں۔ اگر ہمارے بتانے میں، ہمارے کچھ بات کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ حضرات ہماری اصلاح فرمائیں کمنٹ باکس کے ذریعے سے، کیونکہ انسان جب تک کسی کی غلطی نہیں بتاتا تب تک وہ اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کر پاتا۔ اس لیے آپ حضرات مجھے غلطی بتائیں گے تو میں اپنی غلطی کی اصلاح کروں گا۔ بہرحال اب ہم سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذنین تھے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مؤذنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ کے اندر اذان دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت سعد القرط رضی اللہ تعالی عنہ یہ قباء کے اندر اذان دیتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں یہ اذان دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدام ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خاص کام کرنے والے 9 صحابہ تھے۔ نمبر 1 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، گھر کے اکثر کام انہی کے متعلق تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جوتے اور مسواک کی خدمت ان کے سپرد تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 3 حضرت عقبہ ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ، سفر میں خچر کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اونٹنی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آمد اور خرچ ان کی تحویل میں رہتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایمن ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں سے متعلق وضو استنجے کی خدمت تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے نام یہ ہیں: حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زویفع، کنیت ان کی ابو رافع، اصلی نام اسلم یا ابراہیم تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفینہ، بعض نے ان کا نام مہران اور بعض نے رباح بتایا ہے۔ 8ویں نمبر پر حضرت انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9ویں نمبر پر حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام سلیم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے 10ویں نمبر پر جو نام آتے ہیں وہ ہیں حضرت مویہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 11 حضرت ربا الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 12 حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 13 حضرت مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 14 حضرت ابو ضمیر فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 15 مہران جن کا نام معبور تھا۔ یہ شاہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ 2 باندیاں بھی تھی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص کر لی تھی، اور ان کی بہن سیرین جو آپ نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی تھی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ہم نے یہ سبق پڑھ لیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیزیں تھیں ان کے متعلق آپ حضرات ذرا سمجھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کنیز تھی جن کے بارے میں بھی بتایا گیا، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادشاہ مقوقس نے بھیجا تھا۔ بہت حسین اور بہت جمیل تھی یہ سن 16 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ریحانہ بنت شمعون بنی قریظہ کی تھی، سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے بعد وفات ہوئی۔ نمبر 3 نفیسہ جو حضرت زینب بنت جحش کی کنیز تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کے متعلق بتا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق بتا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے متعلق بتا دیا گیا، دور نبوت کے مؤذنین کے متعلق بتا دیا گیا، مفتیان اکرام کے متعلق بھی بتا دیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمامہ تھا اور اس عمامے کی جو لمبائی تھی اس کے متعلق ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اس کی کیا لمبائی تھی، کیا اس کی چوڑائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کے سلسلے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ نمبر 1 6 ذراع یعنی 2 میٹر 28 انچ، 7 ذراع 3 میٹر 6 انچ، 12 ذراع 5 میٹر 16 انچ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑھنے کی چادر 4 گز لمبی اور 2 گز 1 بالشت چوڑی تھی۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، عمامے کی لمبائی، عمامے کی چوڑائی، چادر کی لمبائی، چادر کی چوڑائی بتا دی گئی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی جو اونچائی تھی اس کے متعلق بھی بات سمجھ لینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر 3 سیڑھیوں والا تھا اور اس کی اونچائی 2 ذراع یعنی 36 انچ اور 3 انگل تھی۔ عزیزان محترم، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر کل آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔